کیا بولوں؟ میرا نام ایلن کیسلر ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی وجہ سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیسلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن ابھی میں پاکستان آیا ہوں اور یہاں بھی میں پاکستان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے بلکہ پاکوں کا ستھان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں، ایک دم لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ امریکہ میں بیٹھ کر یہ آدمی کیسے بات کر سکتا ہے کہ وہاں امریکہ میں وہ دہشت گردی نہیں ہوتا ہے اگر حکومت نہیں کرتی ہے، لیکن پاکستان میں حقیقت میں لوگ پاک ہیں۔ میں نے دیکھا لوگ صاف دل کے ہیں اور یہاں بہت گہری روحانی کلچر ہے۔ جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں۔ میں ایک مثال پہلے دوں گا۔ میں بھی لاہور سے آیا ہوں کل، بلکہ کل رات کو آیا۔ وہاں میرے دوست طاہر مقصود صاحب ہے۔ جس کمرے میں میں ٹھہرا تھا لاہور میں، اس کے گھر میں ایک عجیب کہانی ہے جو شاید آپ لوگ مان لیں گے، پتہ نہیں آپ مانیں گے یا نہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن امریکہ میں اگر ہم ایسے کہانی بتاتے ہیں کوئی نہیں مانیں گے۔ ہم ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاؤں گا۔ اگر میں جیزس کرائسٹ کے بارے میں بھی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی امریکہ میں ایسے کہانی بتاتے ہیں، لوگ نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ مانیں گے لیکن بہت کم۔ تو اسی کمرے میں جہاں میں پرسوں سو رہا تھا، یہ طاہر صاحب کی ماں رہ رہی تھی آخری دنوں میں، جب وہ بوڑھی تھی، طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی۔ وہ اس کمرے میں جو نیچے ہے، کیونکہ گھر زیادہ اوپر ہے، یہ کمرے نیچے ہے، تو وہاں سو رہی تھی، رہ رہی تھی، اوپر نہیں چل سکتی تھی، اسی کمرے میں ہوتی۔ تو کبھی نوکرانی تھی ان کے ساتھ اور کبھی وہ اکیلی تھی۔ تو ایک دن، یہ بس مرنے سے شاید 1-2 دن پہلے کی بات ہے، کہ وہ نوکرانی آئی تھی اندر اور طاہر صاحب کی امی نے پوچھ لی اس سے کہ تم نے اس آدمی کو دیکھ لیا؟ نوکرانی نے بتایا نہیں، کیا بات ہے؟ پھر کسی کو نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ تو ایک آدمی یہاں آیا تھا کمرے میں، بلکہ میں سو رہا تھا، کچھ آواز سن کر میں جاگ گئی، اور ایک آدمی یہاں الماری کے سامنے کھڑا تھا اور دروازہ کھلے تھے اور وہ کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ فکر نہیں کرو، سب کاغذات ٹھیک ہے، میں نے سب کو ٹھیک بنوایا جو۔ اور پھر وہ نکل گئے، اور وہ نکلتے ہی تم اندر آ گئے۔ تو کیسے تم نے اس کو نہیں دیکھ لیا؟ تو پھر بس بات ہوئی۔ تو 1-2 دن کے بعد وہ مر گئی۔ مرنے کے بعد پھر اس نوکرانی نے بتایا طاہر صاحب اور دوسری فیملی والوں کو، بتایا یہ ایسے ہوا تھا۔ پھر طاہر صاحب سوچنے لگا، پھر اس نے آگے نوکرانی سے پوچھ لی، اس نے اور کیا کچھ نہیں بتایا اس کے بعد۔ پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ
आदमी कौन था? मौत का फरिश्ता। हम्म? मौत का फरिश्ता। समझ में नहीं? हाँ? एंजल ऑफ डेथ। एंजल ऑफ डेथ। लेकिन वो एंजल ऑफ डेथ के जैसे नहीं दिखता था। बहुत खूबसूरत जवान आदमी था जिसने पगड़ी हरा रंग का पहना था। ये तो मौत के फरिश्ते के ऐसा नहीं होता है ना? कौन ऐसा होता है? नबी का लफ्ज़ है। जी। तो अभी एक किताब बना है उर्दू में, ये कहानी उस किताब में आता है, और कई सौ भी कहानियाँ आई हैं जो पाकिस्तान में 47 से बाद आज तक कई सौ लोगों ने हजूर पाक का ऐसा देख लिया। तो पता नहीं आप लोग ये मानते हैं या नहीं, लेकिन अमेरिका में लोग बहुत कम ऐसे बातों को मान सकते हैं। पता नहीं क्यों, दिमाग पाक नहीं है, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, शायद सब नहीं लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अमेरिका से ज़्यादा मुतासर नहीं हुए हैं, वो इन ऐसे बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बहुत रूहानियत काफ़ी सदियों से यहाँ हुआ है। तो इसलिए मैं ऐसे बात करता रहता हूँ, पाकिस्तान के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, क्योंकि ऐसे मुल्क में ही लोग होते हैं जो पाक बनकर पूरी दुनिया में पाक इस्लाम आप उसको कह सकते हैं, या पाक हकीकत, पूरी दुनिया में अमन और मोहब्बत को कायम करने वाले, ये मेरे तजर्बा है। ये पाकिस्तान में ऐसे लोग हमको मिलेंगे ज़्यादा, इधर ही दूसरे मुल्कों से, अमेरिका और यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे यहाँ होते हैं। तो ये बहुत पहले की बात है, 47 नहीं माफ़ करें, 84 की बात है कि एक सूफ़ी से मैं मिला था घोड़की शहर में, छोटा सा शहर है सिंध में। तो एक रात को कोई 3 सवा 3 बजे जागा था, और रात को अंधेरे में मैंने महसूस किया कि कोई शख्स है, कोई शख्सियत है यहाँ, और मुझे बता रहे हैं। मैंने उसको देखा नहीं, कुछ देख नहीं सका अंधेरे में, लेकिन कोई शक नहीं था कि कोई यहाँ है और मुझे बता रहे हैं कुछ। तो मैंने समझ लिया कोई सूफ़ी होगा। ऐसे बहुत अच्छी बातें बताने लगे कि तुमको पाक रास्ता के नाम से एक तहरीक चलाना चाहिए। पाक रास्ता, पाक रास्ता, पता नहीं वो उर्दू पंजाबी में या इंग्लिश में, या शायद वो ऐसे बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ मेरे दिल पर असर हो रहा था, है ना, टेलीपैथी जैसे होता है। लेकिन ऐसे बात मैंने सुन लिया, समझ लिया दिल में। और इस दोनों वर्ड सही है, रास्ता भी और रास्ता भी। उर्दू में रास्ता भी चलता है, पहले पाक रास्ता था, तो अभी पाक रास्ता भी ठीक है। तो मैं उस वक्त तैयार नहीं था इस काम करने के लिए, ये काम करने के लिए। और फिर मैंने समझ लिया शायद पाकिस्तान भी तैयार नहीं था। लेकिन इस तहरीक का मतलब ये है, मैं 2 अल्फाज में अगर बताता हूँ, कि पूरी दुनिया में अमन और मोहब्बत, और उसके साथ इंसाफ और इंसानियत कायम होनी चाहिए। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि क्रिश्चियन मज़हब में भी, और मेरे ख्याल में तकरीबन हर एक मज़हब में पूरी दुनिया में ये लोग ऐसे सोचते हैं कि वो दिन आएगा जब ऐसा हो जाएगा। हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश है ना, कि ऐसे होना चाहिए। तो मुझे ये बताया गया कि हो जाएगा,
پتہ نہیں مکمل ہو جائے گا میری زندگی میں، لیکن ابھی ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، یا ہونے والا ہے. اوکے، ابھی تو شروع ہو رہا ہے. شاید اس وقت 84 مطلب 30 سال پہلے نہیں ہو رہا تھا، لیکن شاید اس وقت بھی ہو رہا تھا، لیکن ابھی بے شک ہو رہا ہے. اور یہ کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ اس ملک سے، پاکستان سے. تو صرف پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جب ہم ریحان بھائی سے ملنے کے بعد جب میں ایسے بات کرنا شروع کیا اور پاکستانی لوگ میری ویڈیو دیکھ کر مجھے بتانے لگے کہ او بہت اچھی بات ہے تم بتا رہے ہو، لیکن ہمارے صوفی بھی یہی بات بتاتے ہیں. پھر میں حیران ہو گیا کہ بہت ساری باتیں جو میں بتا رہا تھا دوسروں نے پہلے یہی بات بتائی. یہاں تک کہ ایک صوفی نے بتایا تھا کہ پوری دنیا میں لوگ پاکستان سے ہدایت لیں گے. یونائٹڈ نیشنز بھی فیصلہ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں لوگ پاکستان کی طرف دیکھیں گے ہدایت کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیا یہ تو پتہ نہیں کتنا 30-40 سال پہلے کی بات ہے، 50 سال پہلے کی بات ہے، ایسے کسی نے بتایا. اور لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں پاکستان کے باہر، لیکن پاکستانی لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ زمین یہ ایک بہت خاص جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ یہاں ایسے لوگ اکٹھے ہوں گے جن کے دل صاف ہیں اور جو پوری دنیا میں اصلی اور ابدی اسلام ہے، اس کو اصلی اور ابدی کہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف یہ جو آج کل مسلمان سوچتے ہیں اسلام ہے وہ نہیں، یہ جو ہر مذہب کا نچوڑ ہے. یہ دین الہی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کبھی شروع نہیں ہوا اور کبھی ختم نہیں ہو جائے گا. یہ یہاں پاکستان میں قائم ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس سے عالمگیر امن، ورلڈ پیس، عالمگیر امن اردو میں ہوتا ہے، یہاں سے عالمگیر امن قائم ہو جائے. یہ پاکستان. پھر یہ میں نے پہلے بھی نہیں سنا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ پہلے سنا تھا. میں نے پہلے نہیں سنا، صرف پچھلے مہینے شاید پہلے بار میں نے سنا کہ جب محمد علی جناح قائد اعظم انگلینڈ میں تھے، یہ 1932-33-34 کی بات ہے، تو وہ ادھر ہی رہنا چاہتے. وہ انڈیا کی سیاست سے دور ہونا چاہ رہا تھا، تو وہ انگلینڈ میں تھا. تو پھر وہ آئے تھے واپس انڈیا، اور پھر اس نے بڑی ہمت اٹھائی اور بہت کوشش کی تھی پاکستان بنانے کے لیے. اور انگریز کہتے تھے یہ بہت ضدی آدمی ہے نا، اور گاندھی جی بھی سمجھ نہیں سکے جناح کو، کہ وہ گاندھی جی نے بتایا جناح کو کہ میں تم کو پورے انڈیا کا وزیر اعظم بناؤں گا، پردھان منتری آف آل آف انڈیا. جناح نے کوئی بات نہیں سنی، اس نے پاکستان ہونا چاہیے. تو کوئی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے. صرف ان کی فوت کے بعد پھر ان کے ایک قریبی دوست بھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ جب قائد اعظم انگلینڈ سے انڈیا آیا تھا، ہم دلی میں تھے، بات کر رہے تھے، میں نے بات کیا تھا ان سے کہ کون سے لوگ تھے ہمارے انڈیا کے مسلمان جنہوں نے آپ کو کنونس کیا واپس انڈیا آنے کا. پھر انہوں نے بتایا حقیقت یہ ہے
کہ میں لنڈن میں تھا یا پتہ نہیں کون سی جگہ میں تھا انگلینڈ میں، تو ایک دن میں چل رہا تھا اور ایک بہت خوبصورت خوشبو میں نے سونگا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا۔ پھر میں اندر گیا، لیٹ گیا، سو گیا اور خواب آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے مجھے بتایا انڈیا واپس جاؤ اور ایک ملک کے لیے کوشش کرو، میں یہ چاہتا ہوں اور یہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ واپس انگلینڈ سے انڈیا چلے گئے۔ مطلب ہے پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، کتنے ملک ہیں، ہو سکتا ہے ایک دو اور ہوں گے، بلکہ بہت کم ملک ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنایا گیا، ڈائریکٹ قائد اعظم کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان بن جائے، اور کیوں؟ پاکستان بننے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے پاکوں کا ستھان، تو پاکستان بننے کا مطلب ہے کہ یہاں پاک لوگ اکٹھے ہو کر پوری دنیا میں عالمگیر امن، محبت، سب کے لیے رحمت، یہ سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں۔ آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ صرف آج صبح ہی میں فیس بک پہ تھا، اور میرے دوست نے ایک پوسٹ کیا، علامہ اقبال کی کوئی باتیں جو اسلام کے بارے میں، کہ کیسے لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام was spread by the sword، ہے نا؟ تو پھر علامہ اقبال نے بہت سارے ایویڈنس دیا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو میں ابھی جب لاہور میں تھا، طاہر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ حقیقت میں اسلام کیا ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، ہے نا، یہ تو ہمیشہ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا، اللہ کا مطلب کیا ہے، یا اللہ کی خصوصی خصوصیات، سب سے ضروری خصوصی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، کیوں دو بار؟ یہ تو ایک ہی رحمت کے بارے میں، ایک ہی خصوصی کے بارے میں ہے، تو سب سے زیادہ میرے خیال میں قرآن شریف میں یہی لفظ آتا ہے، رحمت، رحمان اور رحیم۔ تو پاک لوگوں کا یہ بھی نشانی ہے، وہ بہت رحمان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے جو میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں پوری دنیا کو، لیکن پہلے پاکستانی لوگوں کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسے رحم دل لوگ اکٹھے ہو کر اسلام کا نچوڑ سمجھ کر پہلے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں امن، اتحاد، سچائی، محبت، انصاف، انسانیت، ان چیزوں کو قائم کریں۔ تو میں مانتا ہوں، یا کم سے کم میں دعا کرتا ہوں روزانہ کہ یہ پاکستان میں ہو جائے گا، یہ
ख़ास एक दुआ मैं रोज़ाना ये दुआ भी करता हूँ। मैं जो क्रिश्चियन मज़हब का सबसे बड़ा दुआ है लॉर्ड्स प्रेयर जो कहते हैं, उसको भी मैं रोज़ाना बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले भी और उससे ज़रूरी भी मुझे ये अभी लगता है, पता नहीं आप लोगों को मालूम होगा या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चाहते हैं दुरूद शरीफ, तो मेरे लिए इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बल्कि मैं ये पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को भी हम आले मोहम्मद भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान की हिफाजत करने में हिस्सा लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम सब ये दुआ मांगते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन पाकिस्तान को पाक पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है इसके बारे में या कोई दूसरी चीज़ों के बारे में, अगर आप चाहते हैं ना कोई दूसरी बात करो, वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मैंने अभी बताया ये मुझे सबसे ज़रूरी बात मैं समझता हूँ। किसी का कोई सवाल है इन चीज़ों के बारे में, कोई भी दूसरी बात जो आप चाहते हैं मैं बताऊं? ये मेरा सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो ज़िंदगी है 63 साल की, 63 ईयर्स की, उसमें कहीं हमें ये मिलता नहीं है कि आपने कोई शहर बनाने की या कोई मुल्क बनाने की किसी को कहा होगा, बल्कि आप एक आलमगीर मज़हब लेकर आए, आलमगीर दावत लेकर आए। तो जो ममालिक उस वक्त मौजूद थे मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी और मुसलमान भी वहाँ गए, तो आपने किसी को भी ऐसा कोई हुक्म या टास्क नहीं दिया है कि तुम वहाँ जाके कोई ऐसा किला बनाओ या कोई ऐसा शहर बनाओ कि जहाँ सिर्फ मुसलमान हों और फिर वहाँ से ये तो आपने हर एक को इस्लाम की दावत दी, और वो कुरान के अंदर बहुत वाज़ेह अल्फाज में मौजूद भी है और महफूज भी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इंतकाल हो चुका है, और कुरान करीम में भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में कि आप जो है वो दुनिया से जा चुके हैं। तो वो जो बात अपनी ज़िंदगी में नहीं कही, कुरान में ये कहाँ लिखा है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं? वो अभी मतलब आपके कहने का मतलब है वो अभी ज़िंदा नहीं है? कुरान करीम में एक तो ये लिखा है कि तुम्हें भी मरना है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, और आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ वर्सेस ऑफ ऑल दीज आयत। और लेकिन मरने का मतलब यह है कि इस दुनिया को छोड़कर, मतलब इस दुनिया में जब हम किसी को देख सकते हैं फिर वो मर जाते हैं, ये नहीं कि वो मतलब वो खुद उसका रूह वो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो अब तक ज़िंदा रहता है, सिर्फ इस दुनिया को छोड़कर और कहीं। और कुरान करीम में ये भी लिखा है कि मोहम्मद जो है वो कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, और हमने इनसे पहले भी बहुत रसूल भेजे। तो क्या अगर मोहम्मद मर जाए या कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे?
یہی وہ آیات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی وفات کے بعد جب لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے، یعنی حضرت عمر نے تلوار نکالی تھی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو، انہوں نے قرآن کی یہ آیات پڑھی، اس میں یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی محمد بھی میرے رات کے طرح ایک انسان تھے. انسان جب مر جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے، وہ نہ سنتا ہے نہ جسم مٹی میں جسم جاتا مٹی ہے، میں مل جاتا ہے. وہ آدمی نہیں، مطلب روح نہیں. اب روح کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل قرآن کریم میں جو ہے وہ نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات ہیں کہ بے روح ہے ایسی چیز ہے. تو وہ جو انسان کا جسم ہے نا، وہ جب بالکل ڈسٹرائے ہو جاتا ہے تو وہ جتنی بھی اس کی 6 سینس ہے یا 5 سینس ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے. تو قرآن کریم میں بہت ہی واضح ہے، بلکہ حضور کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ بھی کسی مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ بھی کیا؟ آپ کسی ڈیڈ باڈی کو سنا نہیں سکتے، کوئی میسج نہیں دے سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور انک لا تسمع اس جسم کو. ہاں، یعنی جسم ہی سنتا ہے نا. یہ جو پارٹس ہیں یہ جسم نہیں سنتا ہے، روح سنتا ہے. یہ جسم جو ہے یہ صرف ایک کیا کیریئر کیریئر ہے. کیریئر ہے. جیسے جب ہم یہ مائکرو فون ہے نا، تو یہ ایک مشین ہے جس کے ذریعے وہ آواز یہاں سے ویڈیو میں کیمرہ میں جاتا ہے. ٹول ہے. تو یہ جسم جو ہے، یہ کان جو ہے، آنکھ جو ہے، یہ صرف ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں وغیرہ. لیکن ہم کا مطلب جسم نہیں، ہم کا مطلب روح. تو جب ٹولز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں تو آپ سن نہیں سکتے نا. موبائل فون نہ ہو تو وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. نہیں تو یہ جو ٹولز ہیں یہ نہیں ڈسٹرائے نہیں 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 عجیب بات ہے. شاید مجھے معلوم نہیں آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن میرا خود اپنا تجربہ ہے. ایک بار میں اس جسم سے نکل گیا تھا اور پھر بھی میں دیکھ رہا تھا. ان آنکھوں سے نہیں، اوپر تھا اور اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا. یعنی میرا جسم بھی نیچے دیکھا. مطلب میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا تھا. اگر ان آنکھوں سے دیکھتا تو اوپر سے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا. اور صرف میں نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شاید اس کے بارے میں کوئی کتاب بھی لکھے گئے ہیں، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اس کے بارے میں ہے. لائف آفٹر ڈیتھ. تو میں کیسے آپ کے بات مان سکتا ہوں جب خود یہ مجھے ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا لیکن ان آنکھوں سے نہیں. سو یہ آنکھ جو ہے یہ صرف ایک ٹول ہے جس سے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. لیکن اگر یہ ٹول ختم ہو جاتا ہے ہم پھر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف یہاں سے نہیں، ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہر ایک رات کو وجہ یہی ہے، خواب میں ہم دیکھتے ہیں. ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سو ایلن جو بات کر رہے ہیں وہ مور ٹورڈ روحانیت ہے، مور ٹورڈ اسپرچویلٹی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو سوال کریں گے تو جواب ملے گا. ہم ازیوم کر لیں گے یہ اس چیز کی بات کر رہے ہوں گے، یہ اس چیز کی بات کر رہے ہوں گے، اس چیز کی بات کر رہے ہوں گے، تو ہمیں کیسے جواب ملے گا؟ اگر ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر جواب کس آئے گا؟ سوال کریں بالکل تو جبھی کریٹ ہوگا. ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے جو یہ بات کی کہ میں یعنی آپ کی روح جو ہے وہ باڈی سے نکل کے اور آپ نے اوپر سے آپ دیکھ رہے تھے بہت. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاضت کرتے ہیں اور بہت زیادہ ریاضت کرتے ہیں. نہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ ہو جنہوں نے کچھ ریاضت بھی نہیں کی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں کرتے، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے چھوڑ بھی جا سکتے ہیں. نہیں، یہ بات یہ ہے کہ ریاضت کیوں ہوتی ہے؟ ریاضت از پریکٹس. ٹھیک ہے نا. جب میں نے ریاضت کی یا نہیں یہ دوسری بات ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ ہوا جنہوں نے کچھ بھی ریاضت نہیں کی. ہسپتال میں مرتے وقت یا مر رہے تھے اور جسم سے نکل گئے اور نیچے جیسے، اور ہارٹ سرجری جب ہو رہا تھا. بہت سارے لوگوں کو ایک پورا کتاب اس کے بارے میں لکھا ہے. مجھے ڈیوڈسن نام ہے اس کا، مجھے یاد ہیں ڈاکیومنٹری ہے.
हाँ, एक डॉक्टर अभी वो मर गया है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स को जमा करके एक किताब लिखा है जिनमें बहुत सारे लोगों ने हार्ट के ऑपरेशन होते वक्त ऊपर जाकर देख रहे थे सर्जरी को, और वो साइंसदान था, तो उसने इन सब लोगों की रिपोर्ट ले लिया कि तुम क्या देख रहे थे, क्योंकि बाद में वो नहीं मरे थे, है ना। और दूसरे लोग जिनके हार्ट ऑपरेशन हुए थे, जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, तो ये लोग हार्ट सर्जरी के बारे में क्या बताते और ये लोग क्या बताते, और जो ऊपर से नीचे देख रहे थे वो पूरी डिटेल में उस ऑपरेशन के बारे में बता सकते थे, जब उनको नहीं मालूम था हार्ट सर्जरी में क्या क्या होता है, वो डॉक्टर नहीं थे, बस आम लोग थे। तो मतलब है ऐसे उन्होंने सबूत की प्रूव किया कि हाँ इन लोगों ने हकीकत में देख लिया था उस सर्जरी को, तो इनकी कोई रियाजत नहीं हुई थी, बस आम लोग थे। एस्ट्रल ट्रैवल का नाम सुना है किसी ने? आपने? एस्ट्रल ट्रैवल आपको तो पता है? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल आप बता रहे हैं, बेहतर समझा सकते हैं आप। इसके बारे में बहुत किताबें लिखी कि इसके भी रियाजत से हो सकता है, बल्कि यहाँ कराची में मेरे बहुत अच्छा दोस्त रहा था राइस अमरोही, आपने सुना था? पहले डॉन में रोज़ाना उसका कोई पोएम आता था, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त था, कई बार उनसे मिला था। तो एक बार जब मैं उसके घर में बैठा था यहाँ कराची में, एक औरत आई थी और वो बता रही थी कि रात को तुम मेरे ख्वाब में आए थे, और राइस अमरोही साहब ने कुछ नहीं बताया कि नहीं ऐसे होता है। वो जानबूझ से अपने जिस्म को छोड़ के कहीं जा सकते थे, मतलब रूह या वो कहते हैं 3 किस्म के जिस्म हैं, एक ये जो हम देखते हैं, दूसरा जो हम रूह कह सकते हैं रूहानी जिस्म, इसके अलावा एक सटल बॉडी हम कहते हैं, उर्दू में भी उसका कोई लफ्ज़ होता है, जब हम ख्वाब में कहीं जाते हैं, या जो गोस्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में? स्पेक्टर्स। क्या? स्पेक्टर्स। ये तो अंग्रेजी लफ्ज़ है। भूत, हाँ भूत। जैसे भूत जब होते हैं, आमतौर पर लोग उनको नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। अमेरिका में बहुत मशहूर हुआ था, अलाबामा स्टेट में, जहाँ मैं भी पहले रहता था, तो एक जगह में कई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और वो गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी से नहीं लगता, वो सिर्फ उस रास्ते पर जाते हैं। फिर तो लोग हैरान, पुलिस भी हैरान हो गया क्या हो रहा है यहाँ। फिर पता चल गया कुछ लोग जिन्होंने ऐसा किया कि एक लड़की वहाँ उस रास्ते के बीच में आकर खड़े होती थी जब गाड़ी आ रही, तो सब उसको न लगने के लिए वो यूं चलते थे, लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो एक भूत थी। लेकिन लोग उसको देख सकते थे, और फिर कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो गया था। लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ हैं ऐसे, इसका क्या और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? जिन लोगों ने देख लिया उसको, कुछ ने कहा कि हमने मुड़ा नहीं, और फिर उसके थ्रू में हम गए थे, लड़की वो लगा नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ, लेकिन दिखता था। तो ऐसे भूत का जो जिस्म होता है, वो पता नहीं उर्दू में इसको कोई लफ्ज़ होगा, लेकिन अंग्रेजी में उसको सटल बॉडी कहते हैं। ये बॉडी है और रूह है, और फिर एक तीसरा किस्म का जो भूत का जिस्म होता है। तो जब ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है कि जिस्म से आदमी या औरत या बच्चा भी निकलता है और ऊपर से नीचे दिखता है, वो एक
اس کو بھی کبھی دیکھا جاتا ہے. میرے ایک اچھا کیا بولتا ہے اس کو، میں نے سمجھا کہ پاکستان میں ایک عورت کو مرد کو دوست نہیں بتا سکتی ہے نا، اور مرد عورت کو دوست نہیں بتا سکتے. کون سا لفظ چلتا اس کے، کیونکہ میرے ماں باپ یہاں پاکستان میں کام کرتے تھے. ہاں عزیز، ٹھیک ہے عزیز. تو میری ماں ایک بار، کیونکہ وہ اردو سیکھ رہی تھی، امریکن تھی، اردو کچھ سیکھ رہی تھی، تو ایک بار وہ بات کر رہی تھی کہ میرے فلانا دوست، مطلب کوئی آدمی کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ نہیں، دوست لفظ ایسے تم استعمال نہیں کر سکتے. تو ایک عزیز ایک عورت ہے امریکہ میں، بہت اچھی عورت ہے، میرے عزیز ہے، دوست نہیں ہے. تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک اس کا عزیز تھا، میں کبھی ان سے نہیں ملا تھا لیکن ان کی کچھ کتاب میں پڑھا. رابرٹ منرو نام اس کا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا رابرٹ منرو کا نام. تو انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، جرنیز آؤٹ آف دا باڈی سب سے مشہور ہے. وہ بزنس مین تھا، یہ 70 سال پہلے یا 65 سال پہلے کی بات ہے، 1950s میں وہ بزنس مین تھا. اور ایسے وہ اپنے آپ کو پاگل سمجھتا تھا کہ وہ اپنے جسم سے نکلتا تھا، اور وہ ایسا ہوتا وہ ڈرتا تھا کیا ہو رہا ہے مجھے، اور وہ فوراً واپس جسم میں آتا. اور یہ پھر کئی بار ہونے لگا. تو وہ سائیکائٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، ڈاکٹر کو، سب کو جاتے ہی بتاتا ہے کہ کیا بیماری ہے. تو اتنے ٹیسٹ کرنے کے بعد سب ڈاکٹروں نے بتایا تمہاری کوئی بیماری ہم نہیں سمجھ سکتے. تو پھر ایک سائیکالوجسٹ سے جو اس کا دوست تھا، اس کو بات کر رہے تھے کہ مجھے ایسی ہو رہا ہے. تو اس سائیکالوجسٹ نے کہا نہیں فکر نہیں کرو، جو یوگی لوگ ہوتے ہیں انڈیا میں وہ ایسے ہمیشہ کرتے ہیں، یہ بیماری نہیں ہے. تو پھر رابرٹ منرو نے پریکٹس کرنے شروع کیا کہ جان بوجھ سے وہ جسم سے نکلے. تو اس میری عزیز نے بتایا تھا کہ وہ سان فرانسسکو میں رہتی تھی. تو سان فرانسسکو میں بڑی عمارتیں ہیں، ریحان صاحب کو معلوم ہے. کبھی اس کے اوپر مطلب سمجھو کہ 30 یا 40 منزل کے بلڈنگ ہوتے ہیں، اور اوپر وہ اپارٹمنٹ تھی. تو وہ اوپر کبھی سن بیدنگ کرتی تھی. تو ایک بار یہ رابرٹ منرو سے فون آیا تھا کہ تم کے سن بیدنگ اچھا ہو رہا ہے آج. رابرٹ منرو واشنگٹن ورجینیا میں رہتا تھا، 3000 میل 5000 کلومیٹر دور رہتے تھے. اس میری عزیز کا عزیز. تو وہ فون کیا رابرٹ منرو نے کہ کیا تمہارا سن بیدنگ اچھا رہا، اور وہ ڈر گئی کیسے وہ واشنگٹن میں مجھے دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایسے کر سکتے تھے ایسٹرل ٹریول، جو ہم عام طور پر نہیں کر سکتے ہیں، یا کبھی کرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں رات کو ہم شاید کرتے ہیں، یا جب کبھی یہ صرف ایک بار مجھے ایسے ہوا تھا جب میں اوپر فرش کے سیلنگ چھت، ہاں میں اوپر چھت کے بالکل چھت کے پاس تھا اور اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا. پوری زندگی میں یہ مجھے ایک ہی بار ہوا تھا ایسا. لیکن رابرٹ منرو ایسے جان بوجھ سے کبھی بھی کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا. اس نے ریاضت کی، کوئی پریکٹس کی. میرے 2 دوست ہیں، ان کو آتا ہے. میرے 2 دوست ہیں، ایک لاہور میں عزیز، ایک لڑکی ہے تو عزیز. تو آپ اس کو مل لیجیے گا، اس کو آتا ہے. اور ایک اور سنگاپور میں دوست ہے، وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جائے. تو اس نے مجھے ڈیٹیل بتایا اس طرح سے. دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے امی ابا کو جتنا ہی سمجھ نہیں آتا کہ انٹرنیٹ سے ڈیٹا کیسے جاتا ہے.
बहुत सारों को समझ नहीं आता, बटन दबाओ टीवी चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारों को समझ नहीं आता, बटन दबाओ ठंडी हवा आ जाती है। समझ नहीं आता, लेकिन किसी को तो समझ आता है ना। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अभी समझ नहीं आती। पहले उसको जादू का नाम दिया जाता था, अब वो साइंस का नाम दे दिया गया उसको। जब समझ में आने लगती है चीज़ तो साइंस बन जाती है। जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक वो इसी किस्म की बातें रहेंगी कि भाई यार ये तो समझ नहीं आ रहा, भाई क्या चक्कर है। तो समझने के लिए उस्ताद चाहिए होता है। कुछ असातिज़ा समझा सकते हैं, कुछ असातिज़ा नहीं समझा सकते। मुझको आयरन से मिलने के बाद ये पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सवाल होते थे, डीप क्वेश्चन, लाइफ के डीप क्वेश्चन, जिसका जवाब मुझे नहीं मिलता गूगल पे, आयरन के पास से मुझे बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले। अगर आप चाहें अपनी क्यूरियोसिटी को सही तरह से फिडल करना तो यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस। आई फाइंड हिम वेरी वेरी वाइज मैन एंड वेरी काम मैन। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुझे लगता है समंदर को डब्बे में बंद करते हैं इन टर्म्स ऑफ कामनेस। सो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द कामेस्ट पीपल आई एम। ठहराव है, वो ठहराव अगर आपके अंदर आ जाएगा तो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, तो किसी भी चीज़ की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप बेचैनी जो है वो आपको बेचैन करके रखती है। अगर आप काम हो तो आपके साथ जो भी हो जाए आपको ठीक है, हो रहा है, क्या कर सकते हैं। जब आप इस मोड में आ जाएंगे तो आप खुश रहने लगेंगे। जो भी हैं वो जैसा भी है यही है, इसको बेस्ट यूज़ करें। सही है, आप तो मैं इसको थोड़ा सा तशरीह करें। तो मैं, क्योंकि आप बता रहे थे आपके दो दोस्त या अजीज़ हैं, एक सिंगापुर में या मलेशिया में, तो मैं हांगकांग में पढ़ाता था। पहले मैं प्रोफेसर था, अभी रिटायर हो गया। मैं यहाँ पाकिस्तान में भी पढ़ाया था, बर्कली कैलिफोर्निया में भी, हांगकांग में भी। तो जब मैं हांगकांग में पढ़ा रहा था, एक मेरी स्टूडेंट अजीज़ दोस्त ने, वो लड़की थी, तो उसने मुझे बताया, बल्कि उसने एक पेपर लिखा था और उस पेपर में उसने पूरी डिटेल में बताया। क्योंकि मैंने उस क्लास में जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं ऊपर से नीचे देख रहा था एक बार, तो फिर उसने लिखा था पूरी अपनी कहानी कि कैसे उसको भी ये होता था। सिर्फ एक बार नहीं, उसको बारंबार होता था। और पहली बार जब हुआ था, वो छोटी थी, तो अपने माँ बाप को बताया और वो उसको, है ना, चुप, ऐसी बात मत करो, ये बकवास है। फिर वो आगे किसी को नहीं बताया था, लेकिन वो हमेशा बारंबार उसको होता था। वो अपने जिस्म से निकल कर कहीं जाती थी, तो फिर उसने मुझे बताया था कि मैंने कभी भी किसी को, मेरे माँ बाप को एक उस पहले बार को छोड़कर मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बताया था। अभी आपको मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये होता है, लेकिन आमतौर पर क्योंकि माँ बाप या दोस्त या दूसरे लोग अगर ऐसी बात सुनकर वो उसको पागल कहते हैं या चुप, ऐसे बात मत करो, बताते हैं, इसलिए ये हमको मालूम नहीं कितने लोगों को ये ऐसा हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसा होता है। एक सवाल है मेरा, वो लोग जो अपने जिस्म से बाहर निकले इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे, तो निकलने के बाद उन्होंने उन इंसान को देखा जो उनकी तरह वैसे खुद भी निकले हुए, कोई ऐसा वाक़या आपकी नज़र में गुजरा कि और किसी ने उनको देख लिया? हाँ, जिस कंडीशन में उस वक्त वो खुद निकले हुए थे, उन्होंने उसी वक्त कोई ना कोई निकला हुआ होगा अपने बॉडी से, होंगे ना, एक इंसान होता है ऐसे कुछ, हाँ मैंने सुना है ऐसे कुछ हुए हैं जब किसी ने निकला है और किसी ने उसी वक्त निकला है और वो दोनों मिले, हाँ, और फिर बाद में दोनों अपने अपने घर जाकर फिर पता चल गया कि हाँ वो उसने ये बताया, उसी वक्त उसने ये बताया। यानी जैसे इसमें एग्जिस्टिंग दुनिया एक ये मौजूद है, हम इसमें आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब हम अपनी इस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो एक और नई दुनिया में, नई दुनिया के लोगों से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये आपने बताया। एक और मैंने ऐसे कभी मुझे तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है, अच्छा, लोग ऐसे बताते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को तजर्बा हुआ है, ये हार्ट सर्जरी के दौरान हुआ कि उन्होंने अपने आप को सर्जरी होते हुए देखा। कुछ लोगों ने ऐसा देखा उसको
کہ وہ کھینچتے ہوئے چلے جا رہے جب وہ آپریشن شروع ہوا اور ایک ویکیوم یا ٹیوب کے اندر ٹنل کے اندر جاتے جا رہے اور پھر وہ واپس آئے. اس طرح سے ہوا. تو اس کی ہمارے یہاں ایک توجہ یہ بھی ملتی ہے, اس کو عالمی برزخ بھی بولتے ہیں, کہ کچھ لوگ گئے اور واپس آئے. اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ جب روح نکلتی تو آخری پاؤں کے انگوٹھے سے نکلتی ہے, جب مرتا ہے انسان تو اس جگہ سے نکلتی ہے. تو کچھ لوگوں کے پورے جسم سے یہاں سے نکلی, اس سے پہلے پھر واپس آ گئی. تو اس دوران جو لوگوں نے ایکسپیرینس کیا, جیسے ہارٹ سرجری کے دوران کیا, ان کے بھی کچھ تجربات ہیں. اور ان کے تجربات یہ کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں کسی کپڑے کو اگر وہ کانٹے کی جھاڑی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر رکھ کے آپ کھینچیں, جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی جیسے پھٹ جاتے ہیں, ویسے ان کو تکلیف ہوئی. تو ایک ہارٹ سرجری والا ایکسپیرینس ہے جو بہت زیادہ ہے, اور ایک یہ کہ ڈیئر ٹو ڈیتھ, بہت قریب چلے گئے تھے موت کے, پھر واپس آئے. اس طرح کے تجربات تو ہیں. لیکن آپ کو جو تجربہ ہوا, جو آپ نے اوپر سے دیکھا, وہ ارادی طور پہ تھا یا کسی اور کیفیت میں تھا؟ ارادی طور پہ مطلب کانشیسلی انٹینشنل تھا یا نان انٹینشنل نہیں تھا؟ نہیں تھا. اپارٹ فرام اٹ یہ ساری بات تو تھوڑا سا الگ سوال کہ آپ کو ایسے اپنی زندگی کا میننگ یا کامنس یا کہہ لیں کہ سکون کس جگہ پہ جا کر ملا, پیس کہاں پہ ملا اپنی زندگی میں, کس چیز کے اندر؟ شاید سب سے بڑی پیس اور سب سے بڑی خوشی مجھے اس میں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ پاک راستہ, اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں. جب یہ بس صرف پچھلے, آپ کب آئے تھے امریکہ؟ 1.5 مہینہ ہو گیا. ریحان بھائی سے ملنے کے بعد جب یہ شروع ہوا تھا فیس بک کے ذریعے, پھر میں نے سمجھ لیا کہ یہ طریقہ ہے جس سے میں پاک راستہ بھی چلا سکتا ہوں. تو صرف ابھی یہ مجھے ہوا ہے. ہاں, تو پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پتا تھا, لیکن جب آپ کو اسٹرینتھ ملنا شروع ہو گئی اس چیز میں, تب آپ اور پیشنیٹ ہو گئے, آگ اور لگ گئی نا, پیٹرول مل گیا آپ. ہاں بہت. فیس بک والا خیال آپ کو کیسا ہے؟ جو فیس بک کا خیال آپ کو کیسا ہے جو آپ اتنی ویڈیوز ڈالتے ہیں فیس بک پہ؟ ریحان بھائی نے سب کچھ کیا. میں کچھ 2-3 سال پہلے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا, تم اس کو دیکھ لو, تم کو فیس بک پہ اس کو دیکھ لو. تو میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا, تو صرف اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں نے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا. پھر کبھی کبھی شاید 2-3 4 5 مہینے, کبھی 6-8 مہینے کے تک میں اس کو دیکھتا ہی نہیں تھا. پھر 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, کتنا ٹائم ہو گیا, ریحان بھائی ہمارے وہاں آیا تھا کیلیفورنیا, ہمارے گھر آئے تھے. دوسرا دوست لوئس ایلبنجر نے بتایا کہ ایک ہمارا دوست ہے پاکستان میں رہا ہے, اردو بہت اچھا بولتا ہے, تو اس سے ملے. تو ریحان بھائی ہمارے گھر آئے تھے اور میری اردو سن کر بہت خوش ہو گئے, اور بتایا میں آپ کی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بنایا ویڈیوز, اور پھر آپ اس کو فیس بک پر پوسٹ کر سکتے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا پوسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے ابھی اور کیسے کیا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے ایک نیکسٹ بک دلوایا اور پھر آئی فون دیا تاکہ اس سے میں خود یہ ویڈیو بنا سکتا. اور یہ مولا نصیر الدین کا کیسے, شاید میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا یا آپ نے بتایا تھا, ریحان بھائی نے بتایا. تو یہ سب اس کے وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا. بتائیے ایسا مولا نصیر الدین کی کوئی کہانی بتاؤ اور اردو میں اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتاؤ. ایسے یہ شروع ہو گیا. پھر اس نے بتایا میں اپنے پیج پہ کچھ ہمارے فرینڈس کو بتائیں گے آپ کے بارے میں, اور ایسے شروع ہوا تھا. تو مجھے بھی بہت اچھا لگا اور دوسروں کو بھی بہت اچھا لگا. پھر میں نے سمجھ لیا کہ ایسے جو میں 30 سال سے زیادہ میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں, لیکن میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا. تھوڑا کچھ کیا,
لیکن ابھی پچھلے 1.5 مہینے میں میرا بھی 400 سے زیادہ فرینڈز اور فالوورس ہیں. 4,000 میں نے کیا بتایا؟ 4,000 سے زیادہ ابھی فرینڈز اور فالوورس ہیں فیس بک پہ. اور روزانہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں، ایک یا دو بھی، کیونکہ میں پہلے اردو میں سب بنا رہے تھے، پھر لوگوں نے بتایا انگریزی میں بھی بناؤ. کچھ ہمارے امریکن دوست نے بھی بتایا، امریکن عزیز ایک نے بتایا کہ تم کیا بول رہے ہو، میں نہیں سمجھ سکتی ہوں، انگریزی والے بھی بناؤ. اور کافی پاکستانی لوگ نے بھی بتایا کہ انگریزی والے بھی ایک صرف ایک نہیں، کافی نہیں بتایا ہم انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو انگریزی سکھاؤ. پھر میں نے بتایا میں تو انگریزی ٹیچر نہیں ہوں. پھر کسی نے بتایا لیکن اگر آپ ایک انگریزی اور ایک اردو ویڈیو بنائیں گے، ہم دونوں سن کر انگریزی سیکھیں گے تو ہونا چاہیے بہت اچھا. پھر میں بھی دونوں بالکل ایک نہیں ہے لیکن کافی ملتے ہیں انگریزی اور اردو. تو میں روزانہ یہ 2 بنا رہا ہوں ابھی، اور مجھے بھی بہت خوشی ملتی ہے آپ سب جیسے پاکستانیوں کو دیکھ کر. جو میری ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی خوش ہوتے ہیں تو میری خوشی بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے اس سے. آپ کے سوال کا جواب مجھے سمجھ میں آیا. آپ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے کامنس کیسے پائی. جنہوں نے کامنس پائی اپنے پیشن میں، کس چیز میں؟ ان کے پاس تھا وہ پیشن، سب کو معلوم ہے. ایک آئیڈیا تھا، اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تھے. سو آل آئی ڈیڈ واز ان کو اتنا زور سے پھینکا کہ وہ پھنس گئے، وہ باہر نہیں نکل سکتے. He can't. Unless he is very committed to come out of it. He can come out of it, but he will have to close his Facebook and say, I'm not going to do this. چاہتا ہی نہیں تو کیوں So the challenge is کہ زیادہ تر لوگ وہ پہلا اسٹیپ یا دوسرا اسٹیپ یا تیسرا اسٹیپ نہیں لینا چاہتے، کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جس دن وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار، وہ میں جب ان سے ملا وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. بہت پرانی کہاوت ہے نا، when the student is ready the teacher appears. تو وہ تو ثابت ہو گئی دوبارہ کہ his wife asked me to just come please see my husband. He's crazy, he wants to go to Pakistan. And I said, what do you mean by he's crazy? I talked to him and I said, sounds crazy. But he was still on the way and I said, okay, I'll stop. But because he told me about the Hare Krishna movement, and I was very excited about the Hare Krishna movement, and that's why I went to see him. And then جب انہوں نے اردو بولی تو میرے تو چپکے چھوٹ گئے، یہ کیا ہوا. And then would you like some tea? Some Water, tea, water, that's good. پانی ان کو دے دیجیے. Is there any that's not so cold though? سادہ ہے، سادہ پانی آپ چائے نہیں لیں گے؟ So my question to you would be, what do you see happening to the planet in 30 years? Very good question. اور اگر 1.5 مہینے پہلے آپ نے پوچھا اردو میں یا انگریزی میں بات کروں گا، کچھ اور جواب ہوتا، شاید کچھ اور جواب ہوتا تھا. لیکن ابھی میں نے دیکھ لیا کہ جو 30 سال سے میں کرنا چاہ رہا تھا، شاید کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا اگر میں حکم پر چلنا چاہتا ہوں. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں جو میں 30 سال سے کرنا چاہ رہا تھا یا کم سے کم سمجھ رہا تھا کہ مجھے کرنا چاہیے، ابھی یہ ہو رہا ہے. ایک دن میں ہو گیا، ایک دن میں ہو گیا. تو 30 سال کے اندر، بلکہ کل پرسوں بھی کون سے دن ہے، پرسوں رات کو، شام کو رات کو لاہور میں ایک جوان نے مجھ سے پوچھ لیا، بلکہ اس نے بھی ویڈیو، اس کا ٹی وی پروگرام اپنا ہے، جمال نے پوچھا. ہاں، تو اس نے مجھ سے بھی پوچھ لیا کہ کیا 10 سال، 30 سال نہیں بلکہ 10 سال کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پاکستان بن جائے. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا. میں نے جواب دیا اگر اللہ چاہتا ہے 10 سال میں ہو سکتا ہے
اگر اللہ چاہتا ہے تو 1 سال میں ہو سکتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے 100 سال بھی لگ سکتا ہے. پھر بعد میں نے سوچا تھا اس نے 10 سال کیوں بتایا, تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں اس کے منہ سے کہ ایک پروگرام بناؤ, کیونکہ یہ 10 ایئر پلان بہت مشہور ہے نا, آپ نے سنا کافی ملکوں نے ایسے 5 ایئر پلان یا 10 ایئر پلان بنایا. تو یہ ہمارا 10 ایئر پلان بن گیا ہے ابھی پرسوں رات سے. 10 ایئر پلان یہ بن گیا ہے کہ پاکستان کو پاکستان 10 سال کے اندر بننے چاہیے. 30 سال کے اندر ضرور کیوں نہیں بنے گا. میں ابھی دیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے بتایا 1.5 مہینے پہلے میں ایسے جواب نہیں دے سکتا تھا, لیکن ابھی میں ایسے جواب دوں گا کہ انشاءاللہ 30 سال کے اندر پاکستان بن جائے گا, اور یہ سب جو اس دنیا میں لڑائیاں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور عالمگیر امن بھی. کیسے ہوگا؟ ہاں کیسے ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ بھی پریکٹیکل پروگرام کا پہلے قدم کیا ہے, پہلے 2 قدم کیا ہے. پہلے قدم ہے ایجوکیشن, جو ہم ابھی کر رہے ہیں, ہے نا. لوگوں کو پاک راستہ کے بارے میں بتانا چاہیے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ خاص کر پاکستانی لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تم کو, اس زمین کو, کہ یہاں پاک بن جاؤ. اگر تم لوگ پاک بنتے ہو تو تمہارا ملک پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا, اور پوری دنیا کے لوگ پاکستان آنا پسند کریں گے سیکھنے کے لیے کہ ہم کیسے پاک بن سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے ایجوکیشن, لوگوں کو یہ سمجھانا یہ حقیقت ہے, یہ صرف ایک خواب نہیں ہے. اور دوسرا قدم یہ ہے, یہ صرف کل طاہر صاحب ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں, پھر یہ کلیئر ہو گیا تھا, کیونکہ طاہر صاحب نے مجھے بتایا پرسوں رات کو, جب یہ صرف پرسوں صبح میں آیا تھا, پرسوں صبح آیا تھا, آج 30 تاریخ ہے 28, صرف پرسوں صبح میں آیا تھا, 28 کو میں آیا تھا صبح سویرا. تو پھر اسی دن شام کو یہ میٹنگ ہوا تھا, اور طاہر صاحب نے مجھے بتایا کل اس میٹنگ کے بارے میں کہ یہ سب جوان تھے, بہت عقل مند, اور وہ سب پوچھ رہے تھے کہ آپ کی بات ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, تو ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے, وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں. تو پھر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے دونوں نے سمجھ لیا کہ دوسرے قدم یہ ہے پریکٹیکل, یہ بالکل پریکٹیکل ہے کہ جو بھی تم ابھی کر رہے ہو وہ کرتے رہو. اگر تم, جیسے ایک لڑکا تھا پرسوں رات کو جو کیا اس کو ہوتا سول سروس, PCS پاکستان سول سروس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے, امتحان کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے. تو اگر تم سول سروس کے لیے تیاری کر رہے ہو تو کرو, اول درجے کا سول سرونٹ بنو. اگر تم پولیس بننا چاہتے ہو تو پولیس مین بنو, اول درجے کا پولیس مین بنو. اول درجے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے 2 بات ہیں, جھوٹ مت بولو, رشوت مت کھاؤ. اور اگر ایسے کہ ہزاروں پاکستانی جوان ہوں گے جو یہ وعدہ کرتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کو یا سب کے سامنے, جھوٹ نہیں بولوں گا, میں رشوت نہیں کھاؤں گا, تو یہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے پاکستان کبھی نہیں بن سکتا ہے. تو یہ دوسرا قدم ہے. پہلے قدم ہے لوگوں کو بتانا, ایجوکیشن ہونا چاہیے کہ یہ ممکن ہے, یہ صرف ایک خواب نہیں ہے, پاکستان بن جائے گا. اور دوسرا ہے تم پاک بنو. اگر تم پاک نہیں بنتے ہو تو پاکستان نہیں بن جائے گا, تم پاک بنو. اور سب سے پہلے پاک بننے کے لیے یہ پکا ڈٹرمنیشن, پکے ارادے سے, پکے ڈٹرمنیشن کو کیا بولتے ہیں؟ ڈٹرمنیشن بولتے ہیں.
डिटर्मिनेशन, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने चाहिए। कुव्वत इरादी, हम्म? कुव्वत इरादी, कुव्वत ये तो उर्दू दां बैठे हैं, वो बैठे हैं जो कुव्वत इरादी, हम्म? कुव्वत इरादी डिटरमिनेशन। कुव्वत इरादी से पहले दिल में फैसला करो, फिर दोस्तों को भी, फैमिली को भी बताओ, मैं ये वादा करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं पुलिस बनता हूँ रिश्वत नहीं खाऊंगा, अगर मैं बिजनेसमैन बनता हूँ तो मैं साफ दिल से बिजनेस करूँगा। बिजनेस करते वक्त झूठ तो बोलना पड़ता है ना, तो लेकिन है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे मुझे बताया, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ने मुझे बताया था कि जब तुम बिजनेस करते हो तुमको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो तुम पैसे नहीं कमा सकते हो। गलत है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बिजनेसमैन भी वादा कर सकते हैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर ये पाक दिल, ऐसे जब 100, 1000, 10,000, 1,00,000 क्यों नहीं हो जाएंगे पाकिस्तानी जवान जो पाक ऐसे बनकर फिर पाकिस्तान 10 साल के अंदर या 30 साल के अंदर या 1 साल के अंदर अगर वो चाहता है, कौन रुक सकता है उसको, हमको, तो पाकिस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। और 30 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया भी पाकिस्तान बन जाएगा, पूरी दुनिया में पाक लोग हो जाएंगे। पाकिस्तान के 200 मिलियन में आज भी कम